السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرات گرامی، آپ کو اور تمام روزے داروں کو اللہ تعالیٰ عید مبارک فرمائے۔ جامعہ سید احمد شہید کی جامع مسجد میں آج عید کے اس مبارک دن اور عید کی نماز سے پہلے آپ سے جو گفتگو ہو رہی ہے، اس میں یہ بات یاد دلانی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عید سعید کی خوشی اور سعادت ان لوگوں کے لیے لکھی ہے، ان کے لیے طے کی ہے جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، جو صیام اور قیام کا اہتمام کرتے ہیں، اور جن کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں روزوں سے متعلق فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزوں کی جو فرضیت فرمائی گئی تھی، 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اسی میں لوح محفوظ سے قرآن پاک آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور آسمان دنیا سے جبرائیل امین پہلی وحی لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں تشریف لائے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، تمام انسانوں کے لیے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا گیا، ہدایت نامہ بنایا گیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں دلائل کا تذکرہ کیا، حق و باطل کو بالکل چھانٹ کر رکھ دیا گیا، کوئی بات بھی ایسی باقی نہ رہ جائے کہ جس میں کوئی ابہام ہو یا پیچیدگی ہو یا سمجھنے میں دشواری ہو۔ اور خاص طور پر اس ماہ مبارک کی جس شب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے، اس کو شب قدر، لیلۃ القدر قرار دیا گیا۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ قرآن کو ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں اتارا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ شب قدر میں شروع ہوا، اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ ظاہر ہے کہ رمضان گزرا، شب قدر گزری، لیکن اب رمضان المبارک میں جس نے نیکیاں کمائی ہیں، جس نے تقوی کی تربیت حاصل کی ہے، جس نے رمضان میں یہ عہد کیا ہے کہ سال بھر بلکہ عمر بھر اللہ کی اطاعت میں گزاریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، قرآن پر عمل کریں گے، زندگی کو درست کریں گے اور صراط مستقیم پر چلیں گے، جس کی دعا سورۃ الفاتحہ میں ہم مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے کی ہدایت عطا فرما جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا۔ اور قرآن پاک میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ پہلے انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین ہیں۔ لہذا نبیوں کا راستہ اختیار کرنا ہے، صدیقین کا راستہ اختیار کرنا ہے، شہداء کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور صالحین کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ آپ یہ دعا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے سے حفاظت فرما جن پر تیرا غضب بھڑکا، جن پر تو نے لعنت برسائی، جن سے تو ناراض ہے، اور ان کے راستے سے بھی جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا
کہ کون ہے یہ لوگ؟ فرمایا یہودی اور عیسائی، المغضوب علیہم، جن پر خدا کا غضب بھڑکا، اس سے مراد ہیں وہ یہودی جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، جو سب سے بڑے مجرم رہے ہیں، جنہوں نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی اور آپ پر جادو کیا، اور جو مسلمانوں کو ستانے کی فکر میں رہے، ان کو سورۃ الفاتحہ میں المغضوب علیہم کہا گیا ہے، جن پر خدا کا غضب بھڑکا، جو لعنت کے مستحق ہوئے۔ اور وہ گمراہ عیسائی، خاص طور پر وہ صلیبی جنہوں نے حق کا راستہ چھوڑا، ان کو الضالین کہا گیا، یعنی گمراہ لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں ہر مسلمان اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے، اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب اگر وہ سمجھ نہیں رہا ہے، زبان سے یہ کہہ رہا ہے، مسجد میں یہ کہہ رہا ہے، اور باہر جاتا ہے تو چوری چکیٹی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے اور جھگڑتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گندی تصویریں دیکھتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت خور ہے، ہر طرح کی بدماشی میں ملوث ہے، مسلمان کہلاتا ہے اور مسلمانوں اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی شخص ہے تو اسے رمضان میں توبہ کر لینی تھی، اور رمضان کی تربیت اب اس کے لیے سال بھر نفع بخش ہونی تھی۔ تو یاد رکھا جائے کہ جس طرح سے آپ نے رمضان میں نمازیں پڑھیں اور آج آپ اس وقت عید کی نماز کے لیے حاضر ہیں، جو فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب کی طرح فرض نہیں ہے، واجب نماز ہے، اس سے زیادہ تاکید فجر کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے۔ اگر یہ 5 وقتہ نمازیں نہیں پڑھی گئیں اور عید کی نماز کے بعد کوتاہی کی گئی، آج تو جمعہ ہے ماشاءاللہ، 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، لیکن جمعے کے بعد عصر کے وقت، مغرب اور عشاء کے وقت اگر یہ مجمع نہیں رہا جو ہونا چاہیے، تو خدا نخواستہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایسے لوگوں کا رمضان قبول نہیں ہوا، روزے قبول نہیں ہوئے، تراویح قبول نہیں ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دے دیا کہ تم نے رمضان کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ رمضان ہم نے اس لیے دیا تھا کہ تم نیک بنو گے، متقی بنو گے، صالح بنو گے، اللہ والے بنو گے، نبی والے بنو گے، اس لیے رمضان دیا تھا۔ اور اگر تم نے رمضان کو میلے کپڑے کی طرح اتار کے پھینک دیا، اور اب تم رمضان کے بعد شوال کے پہلے ہی دن سے اللہ کی کھلی نافرمانی کرتے ہو، بغاوت کرتے ہو، اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کے خلاف عمل کرتے ہو، تو یاد رکھو کہ اللہ کو تمہاری کوئی حاجت نہیں، وہ مستغنی ہے، وہ غنی ہے، تم حاجت مند ہو، تم بھکاری ہو، تم فقیر ہو، تم چاہتے ہو اللہ کی نعمت، تو بس صراط مستقیم پر گامزن ہو جاؤ۔ تو جیسے سورہ فاتحہ میں یہ بتایا گیا، ویسے یہ بتایا گیا کہ جو یہودی اور عیسائی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا اور مسلمانوں کے اور پوری دنیا انسانیت کے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخیاں کی، بے ادبیاں کی، ان کا مذاق اڑایا، ان کے خلاف زبان چلائی، ان کے خلاف تحریریں لکھی اور ان کی امت کے خلاف صلیبی جنگیں چھیڑی، اور اس کے بعد وہ یہودی ٹولہ، وہ مجرم، وہ صہیونی جنہوں نے مسلمانوں کی پناہ میں مختلف ملکوں میں رہنے کی درخواست کی اور مسلمانوں نے ان کو مواقع فراہم کیے، لیکن وہ ایسے خبیث اور مکر و فریب سے بنے ہوئے افراد ثابت ہوئے کہ جب مسلمانوں نے ان کو موقع دیا تو مسلمانوں کی پیٹھ میں انہوں نے خنجر گھونپا۔ اور آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ اس وقت فلسطین کی سرزمین پر ایک لڑائی چھڑی ہوئی ہے، مسجد اقصیٰ سے، جس کا سلسلہ شروع ہوا کہ مسجد اقصیٰ میں جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے ان کو روکا گیا، اور پھر بھی بڑی تعداد میں جب نمازی پہنچ گئے اور اعتکاف کرنے والوں نے اعتکاف کیا، جمعے کے دن جو جمعۃ الوداع تھا، اس دن پولیس نے مداخلت کی، نمازیوں کو مارا، ان پر گولیاں چلائیں، بم داغے گئے، اور مسجد کے ساتھ نہ صرف بے ادبی کی گئی، مسجد میں آگ لگائی گئی، مسجد کی قالینوں کو تباہ کر دیا گیا، اور مسجد کے نمازیوں کو شہید کیا گیا، اور سینکڑوں کو زخمی کیا گیا۔ یہ وہ ابتدا ہے مسجد اقصیٰ سے جس کا سلسلہ سامنے آیا، اور اس کے بعد پھر بات آگے بڑھتی چلی گئی، اور غزہ میں حماس کی جو حکومت ہے اس نے پھر رد عمل کا اظہار کیا اور اس نے راکٹ مارنے شروع کیے۔ تو پہلی مرتبہ
ایک طویل عرصے کے بعد 1948 کے بعد یہ پہلا موقع ہے، 2021 کا یہ موقع ہے جس میں انہوں نے راکٹوں کی اسرائیل پر بارش کر دی۔ تل ابیب جو ان کا کیپٹل ہے، جیسے ہندوستان کے لیے دہلی ہے، اس پر راکٹوں کی بارش کر دی گئی۔ وہاں کا جو ایئرپورٹ ہے وہ بند ہو گیا اور دیگر ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا گیا، اور اسقلان کے شہر میں بھی، یہاں تک کہ القدس کے شہر میں بھی ان کے راکٹ پہنچے، اور ان راکٹوں سے اسرائیلیوں پر دہشت طاری ہو گئی، ان پر ایسا رعب طاری ہوا ہے کہ وہ کتنا ہی مظاہرہ کرے اور پولیس کتنا ہی ظلم کرے اور حکومت کتنی شیخ چلی بن کر باتیں بنائے، لیکن اندر سے ان کو ٹوٹے ہوئے ہیں، اور جو مقابلہ کرنے والے ہیں ان کے راکٹوں نے ان کے حواس باختہ کر دیے ہیں۔ اس لیے آج عید کے اس مبارک موقع پر میں آپ کو جہاں یہ بتاتا ہوں کہ بڑی تعداد میں فلسطینی شہید ہوئے ہیں، لیکن وہ شہادت کی تمنا کرتے ہیں، وہ شہادت پر روتے نہیں، ماتم نہیں کرتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کو بڑا مقام دیا ہے۔ اور جب یہ کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، تو وضاحت فرما دی گئی ہے کہ یہ راستہ نبیوں کا، صدیقین کا اور شہداء کا ہے، اس لیے وہ اس راستے پر شوق سے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کی مائیں ان سے کہتی ہیں پیچھے مت ہٹنا، اور ان کی ماں کو جب اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ ہمت مردانہ ہے جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں میں، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں میں، فلسطین کی سرزمین پر، غزہ کی سرزمین پر، شہر القدس کی سرزمین پر ایسی جرت پیدا کی ہے، ایسی ہمت پیدا کی ہے، ایسا حوصلہ پیدا کیا ہے جس کا کوئی نمونہ پوری دنیا کے کسی ملک میں نہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ہم یہ طے کریں کہ ہر مسلمان کے گھر میں ایک صندوقچہ ہو مسجد اقصیٰ کے لیے، جس میں چندہ ڈالا جائے، کم از کم روزانہ 1 روپیہ ہر گھر میں، ہر مسجد میں بھی رکھا ہو، اور لوگ حوصلے سے 10 روپے ڈالیں، 50 ڈالیں، 100 ڈالیں، زیادہ سے زیادہ پیسہ وقف کریں، لیکن کم از کم آخری جو درجہ ہے کہ روز، تاکہ روز یاد رہے مسجد اقصیٰ، اس کا مقام یاد رہے، اور اس وقت جس صورتحال سے وہ مسجد گزر رہی ہے یہ ذہن میں تازہ رہے، اور ہر فرد اس کے لیے تیار رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بطور شہید ہمیں قبول کرنا چاہتا ہے تو سبحان اللہ، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جان اللہ کی ہے، مال اللہ کا ہے، جو دیا ہے وہ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی کورونا سے مر رہا ہے اور کوئی اور ایڑیاں رگڑ کے مر رہا ہے، لیکن شہید کا مقام ایسا ہے کہ خون کا قطرہ اس کا گرنے سے پہلے اس کی مقبولیت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور اس کی روح کو جنت کے سبز پرندے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ جس وقت سے وہ شہید ہوتا ہے اسی وقت سے وہ جنت میں اڑتا پھرتا ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ پورے جذبے سے عمل کریں، اور آج میں آپ کو عید کی خوشخبری کے ساتھ یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ فلسطین جیت گئے، فلسطینیوں کی فتح طے ہے، اسرائیل شکست کھا چکا ہے، اس نے یقیناً ہمارے بہت سے فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، سینکڑوں کو زخمی کیا ہے، عمارتوں کو توڑا ہے، لیکن خدا کی قسم فتح فلسطینیوں کی ہو چکی ہے۔ یہ خوشخبری پوری امت کو میں دے رہا ہوں، فتح ان کی ہے، اور اسرائیل پر دہشت طاری ہے، رعب طاری ہے، اور اس کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ پورے اسرائیل میں ایک ایسی صورتحال ہے کہ امن و سلامتی رخصت ہو گئی ہے، اور وہ ایک خوف اور دہشت کے ماحول میں ہے۔ مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، زبان سے، قول سے، عمل سے، اور مال سے، اور اپنی جان سے، تو انشاءاللہ لوگ اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں گے کہ مسجد اقصیٰ بھی بھری ہوگی اور تمام مساجد آباد ہوں گی، اور اسرائیل کے خبیث یہودی اور صہیونی ٹوٹ چکے ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو مجرم سعودی حکومت اور امارات اور مصر کی حکومت کھڑی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں کہ تمہارے جو حکام منافق ہیں، مجرم ہیں، خبیث ہیں، جو اسرائیل سے دوستیاں رچا رہے ہیں، اور اسرائیل کے لیے ہوٹل کھول رہے ہیں، اور اسرائیل کے لیے بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اور اسرائیل کے لیے امارات کی سرزمین پر فحاشی کی، زناکاری کی اجازت دی گئی ہے، اور وہاں پر ان کے معبد بنائے جا رہے ہیں۔ یہ جو خبیث اور مجرم ہیں
دعا کرتے رہنا کہ اللہ اسرائیل کے ساتھ ان ظالم اور مجرم اور خبیث حکومتوں کا خاتمہ کرے، اور اللہ صلاح الدین عطا فرمائے، اللہ ہم کو وہ حکام عطا فرمائے جو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، اور جو خلافت راشدہ کو پھر سے زندہ کر دیں۔ ان دعاؤں کے ساتھ اور اس سمجھ کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور آج میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ روزانہ کا جو چندہ ہے مسجد اقصیٰ کے لیے، مراد یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے لیے جو جانیں دے رہے ہیں، جن کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، جن کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، جن کے گھر ویران ہو رہے ہیں، یہ رقم آج نہیں تو کل کسی نہ کسی وقت ان کے لیے بھیجی جائے گی، اس کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے گا۔ اور آج کے لیے میں نے کہا تھا کہ آج کے دن ہم لوگ فلسطین کے اور شہر القدس کے بچوں کو پہلے عیدی دیں گے اپنے بچوں سے، اس لیے آپ لاؤ بھائی، وہ کہاں صندوق کہاں ہے، لائیے عیدی ڈالیے، عیدی دیجئے فلسطین کے بچوں کو پہلے، اپنے گھر کے بچوں سے پہلے، کہ ہم وہ عیدی ڈال رہے ہیں اس جذبے کے ساتھ کہ ہماری عید کی خوشی ان کی خوشی میں ہے، ہماری عید کی خوشی مسجد اقصیٰ کی آزادی میں ہے، غزہ کی آزادی میں ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام نے یہ بات فرما دی تھی کہ آخری دور میں اسلام کا مرکز شہر القدس ہوگا، فلسطین کی وہ سرزمین ہوگی، شام کی وہ سرزمین ہوگی، تو یہ آخری دور ہے جو قریب آتا چلا جا رہا ہے، اس لیے حق وہاں منحصر ہو جائے گا اور اللہ ان کی نصرت فرمائے گا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا، کرم کا اور فضل کا۔ بھائی جلدی دیکھو، دونوں ڈبے اٹھاؤ، دونوں ڈبے اٹھاؤ بھائی، ادھر لاؤ، بسم اللہ۔ چلو بھائی سب لوگ اس نیت سے کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم جان دینا ہوگا تو جان دیں گے، مال دینا ہے مال دیں گے، اپنی عزت حوالے کریں گے، اور ہم مسجد اقصیٰ کا تحفظ کریں گے، اور تحفظ کرنے والوں کی فکر کریں گے۔ اس جذبے کے ساتھ یہ عمل کروایا جا رہا ہے، پورے ملک میں بات پہنچانی مقصود ہے، خدا کرے ہر طرف توجہ دی جائے، اور خدا کرے سارے لوگ اس فکر میں لگ جائیں۔ بس یہ چند باتیں تھیں، اور جلدی انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، اور اس کے بعد خطبہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب